حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ سن 24 اکتوبر 1988 کو ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری صاحب نے ایک مینار پاکستان میں ایک کانفرنس کی تھی، جس میں انہوں نے قادیانیوں کو، مرزائیوں کو انہوں نے مباہلے کی چیلنج کیا تھا، اور اس میں پاکستان بھر کے تمام جید علماء کرام نے اس میں شرکت کی تھی۔ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے میرے رہنما، آپ تشریف بھی لے گئے تھے، اور اس جلسے میں جو آپ نے گفتگو فرمائی تھی وہ کوئی دھواں دھار اور کوئی اس طرح کی گفتگو نہیں تھی۔ آپ نے امت کو اتحاد اور اتفاق کا ایک فارمولہ دیا تھا، اور وہ تقریباً 11 نکات کے اوپر مشتمل تھا۔ تو میں نے پھر یہ سنبھال کے رکھا کہ حضور ضیاء الامت کے اپنے عرس کے اوپر میں آپ کے خادموں کو یہ تحفہ پیش کروں گا، ان کو عرض کروں گا کہ امن اور سلامتی کے لیے جو فقیر اس وقت فارمولہ دے کے گیا ہے، آج بھی وہی کارآمد ہے، آج بھی اسی پہ عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرمائے گا۔ میں نے وہ ریکارڈ کر کے رکھی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو آج کے لیے بطور تحفہ حضور ضیاء الامت کا جو فکر ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تو امید ہے آج کے لیے اور آج کے اس افراتفری کے ماحول میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس کو سنیں، دیکھیں، پرکھیں اور اس کے اوپر عمل کی اللہ سے توفیق مانگیں، تاکہ ہماری صفوں میں یہ بدنظمی، انتشار، بے اتفاقی اللہ اس کو دور فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے وہاں تقریر کے انداز میں گفتگو فرمائی، لیکن میں چونکہ ایک تو میری یادداشت ٹھیک نہیں، دوسرا ویسے ہی مجھے بولنے میں دقت ہوتی ہے، تو میں نے یہ ساری چیزیں لکھ لی ہیں، تو وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ جو آپ نے اس وقت اس افراتفری میں، ہمارا یہ خیال ہے، میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ مشاورت کی تھی کہ کیوں نہ یہ ہم انتظار کریں، اگر فلانے بزرگ اٹھیں وہ اس کو قیادت کریں، فلانے لوگ آگے آئیں وہ اس کو آگے بڑھائیں، کیوں نہ یہ کام ہم خود کریں؟ ہم سے زیادہ حضور ضیاء الامت کے فکر کا وارث کون ہوگا؟ تو پھر ہماری خواہش یہ ہے کہ میں آج آپ کو یہ بیان کر دوں گا، اور اس کے بعد سدا سلامت پاکستان تا قیامت پاکستان، یہ ہمارا فورم ہے، اس پہ ہم گاہے گاہے پروگرام کرتے رہتے ہیں۔ تو میں نے ان دوستوں سے یہ کہا ہے کہ آج کے بعد آپ ان نکات کو واٹس ایپ پہ بھی، گروپوں میں بھی بیان کریں، ان کو تشہیر کریں، اور مختلف شہروں علاقوں میں پروگراموں میں بھی آپ کے حوالے سے اس گفتگو کو عام کریں، تاکہ فقیر کے منہ سے نکلے ہوئے یہ جملے جو بارگاہ رب العزت میں مقبولیت رکھتے ہیں، اللہ ان سے ہمیں بھی نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پہلا جو ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تمام اسلامی مکاتب فکر، تمام اسلامی مکاتب فکر کے علماء، خطباء، واعظین، مصنفین، اور پھر آگے یہ بھی یعنی شاعر، ایسی تحریر و تقریر سے کلیتاً اجتناب کرے جس سے توحید، عقیدہ توحید مجروح ہونے کا الزام آتا ہو۔ سب سے پہلی بات کہ مالک کائنات کی عزت، اس کی توحید، اس کی بڑائی، اس کو ہر وقت آدمی اپنی زبان کو، اپنے خیالات کو ان سے اجتناب کرتا رہے کہ اس کی بارگاہ میں کوئی کوتاہی غلطی ہو۔
تو آپ نے فرمایا تمام مکاتب فقہ کے علماء، واعظین، خطباء، مصنفین تحریر و تقریر سے کلیتاً اجتناب کریں، جس سے عقیدہ توحید مجروح ہے۔ دوسری بات، تمام اسلامی مکاتب فکر کے علماء، خطباء، واعظین، مصنفین، شاعر ایسی تقریر و تحریر اور کلام سے اجتناب کریں جس سے کسی بھی درجہ میں بالواسطہ یا بلا واسطہ اہانت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا سا بھی شائبہ یا امکان پیدا ہوتا ہو، کیونکہ تمام مکاتب فکر متفق ہیں کہ ایسا کرنے والا کافر اور مرتد ہو جاتا ہے۔ اللہ کی توحید اور نبی پاک کی رسالت، ان دونوں کے بارے میں آپ نے پہلے دو نکات بیان فرمائے۔ تیسری بات آپ نے فرمایا کہ تمام اسلامی مکاتب فکر کے علماء، خطباء، واعظین، مصنفین، شاعر اور ایسی تحریر و تقریر اور کلام سے اجتناب کریں جس میں بلا واسطہ یا بالواسطہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ازواج مطہرات کے لیے تنقیص، اہانت یا طعن و تشنیع کا پہلو نکلتا ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں حسب درجہ، حسب مراتب آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہلے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ایمان کی جان ہے ان کے بارے میں۔ تیسرا حضور کی ازواج مطہرات اور حضور کی اصحاب اور حضور کے ان تمام حضرات کو یہ۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی تمام اسلامی مکاتب فکر کے علماء، خطباء، واعظین، مصنفین، شاعر ایسی تقریر و تحریر یا کلام سے اجتناب کریں جس میں بلا واسطہ یا بالواسطہ اہل بیت اطہار کے لیے تنقیص، اہانت یا طعن و تشنیع کا پہلو نکلتا ہو۔ نمبر 5، تمام اسلامی مکاتب فکر کے علماء، خطباء، واعظین و مصنفین، شاعر، یعنی یہ ایک بار آپ فرما دیتے نا، شاعر اور خطیب اور جو لوگ ہیں وہ علماء، واعظین، کافی تھا، لیکن آپ نے ان موضوع اور ان نکات کی اہمیت کے حوالے سے ان سارے الفاظ کو، ان سارے شر کے جو در ہیں ان کو بند کرنے کے لیے آپ نے بار بار یہ الفاظ دہرائے۔ تمام مکاتب، یہاں توقع کن سے رکھی جا رہی ہے؟ جو اسلامی مکتب فکر کے لوگ ہیں، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، ہندوؤں سے، ان سے تو نہیں رکھی جا رہی۔ تو اس لیے آپ بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ تمام اسلامی مکاتب فکر کے علماء، خطباء، واعظین، مصنفین، شاعر ایسی تحریر و تقریر کلام سے اجتناب کریں جس میں بلا واسطہ یا بالواسطہ سلف صالحین، اولیاء کرام، ائمہ دین اور شاعر مقدس، شاعر دین میں سے کسی کے لیے تنقیص، اہانت، طعن و تشنیع کا پہلو نکلتا ہو اور کسی بھی مکتب فکر کی دل آزاری ہوتی ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمام اسلامی مکاتب فکر کے علماء، خطباء، واعظین و مصنفین، شاعر ایک دوسرے کے مسلک کے اکابرین اور معاصر علماء کا نام لے کر ان کی تحقیر اور طعن و تشنیع سے کلیتاً اجتناب کریں۔ وہ تو پہلے وہ حضرات گزرے جو جن کے بارے میں تو یہاں دور موجود میں جس میں ہمیں اس میں ہر ایک کے اکابر کی عزت اور تکریم کرنا، یہ بھی آپ کا وہ بنیادی نقطہ ہے۔
اس میں بھی آپ ہمیشہ فرماتے تھے اگر آپ لوگ اپنے کہو نا اپنے باپ کو کہ میرا باپ بہت اچھا ہے، میرا باپ بڑا کریم ہے، میرا باپ بڑا خوبصورت ہے، میرا باپ بڑا عالم ہے، لوگ غصہ نہیں کریں گے. لیکن جب آپ اپنے باپ کا تقابل کریں گے کہ میرا باپ تیرے بات سے تو بہت اچھا ہے، تیرے باپ کا رنگ کالا ہے، میرے باپ کا رنگ سفید ہے، تیرا باپ جاہل ہے، میرا باپ عالم ہے، تو کوئی کسی کو نہ بھی تو وہ ایک لڑائی کی بنیاد بن جاتی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مضبوط اور پختہ اتحاد و اتفاق کے لیے ضروری ہے کہ تمام معاصر جس دور میں آپ ہیں اس دور کے جتنے معتبر اسلامی مکتب فکر کے علماء واعظین خطباء ہیں ان کی توہین نہ کی جائے. آپ نے